دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کینیڈا کے بارے میں دلچسپ حقائق بتائیں گے۔ ہم آپ کو کینیڈا کی صبح، شاموں اور راتوں کے بارے میں بتائیں گے۔ یہاں رات کو لوگ جاگتے کیوں رہتے ہیں؟ یہاں منفی 64 میں لوگ زندگی کیسے گزارتے ہیں؟ یہاں لوگ جانے کو کیوں ترستے ہیں؟ کینیڈا کے 3 شہر دنیا کے بہترین شہروں میں کیوں شمار ہوتے ہیں؟ ان میں کیا خاص بات ہے؟ آج کی ویڈیو میں انہی سب حقائق پر بات کریں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ رقبے کے اعتبار سے کینیڈا دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے۔ اتنا بڑا ملک کہ اس کا جغرافیہ 10 ملین اسکوائر کلومیٹر پر محیط ہے، اور اتنا بڑا ملک کہ اس کی کوسٹل لائن یعنی ساحل سمندر 1,25,570 میل طویل ہے، جو دنیا کے کسی بھی ملک کی کوسٹل لائن سے کہیں زیادہ ہے۔ سوچئے ذرا، اس ملک کے 6 ٹائم زون ہیں، جو روس کے بعد شاید دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ کینیڈا کا لفظ نارتھ امریکہ کی زبان ایروکوین کے لفظ کناٹا سے لیا گیا ہے، جس کے معنی گاؤں کے ہیں۔ کینیڈا 10 صوبوں اور 3 ریاستوں کا مجموعہ ہے۔ کینیڈا رقبے کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے، جو کہ بر اعظم شمالی امریکہ کے بڑے حصے پر محیط ہے۔ اس کی سرحدیں امریکہ کے ساتھ جنوب اور شمال مغرب کی طرف سے ملتی ہیں۔ یہ سرحد دنیا کی 2 ممالک کے درمیان قائم سب سے طویل سرحدی پٹی ہے، جو کہ 2 لاکھ کلومیٹر سے بھی لمبی ہے۔ برطانوی اور فرانسیسی کالونی بننے سے قبل کینیڈا میں قدیم مقامی لوگ رہتے تھے۔ کینیڈا نے برطانیہ سے بتدریج آزادی حاصل کی۔ یہ عمل 1867 سے شروع ہوا اور 1982 میں مکمل ہوا۔ انگریزی اور فرانسیسی زبانوں کو یہاں سرکاری زبانوں کا درجہ حاصل ہے۔ دنیا کے نقشے میں شمالی امریکہ کے حصے پر نظر ڈالیں تو امریکہ کے کندھوں پر سوار اور الاسکا کے پہلو میں موجود کینیڈا بحر الکاہل سے بحر اوقیانوس تک پھیلا ہوا نظر آئے گا۔ اگر اب بھی آپ اس ملک کی وسعتوں کا اندازہ نہیں کر پائے تو چلیے اس طرح سمجھ لیجئے کہ اس ملک کی غیر آباد زمینوں پہ لاکھوں بیریا ٹون اور لاکھوں DHA بھی بن جائیں، تب بھی قبضہ کرنے کو بہت سی زمین بچ رہے گی۔ اب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ قطب شمالی کی قربت کی وجہ سے برف، بارشیں، سرد ہوائیں اور برفانی طوفان کینیڈا کا مقدر ٹھہرے۔ شاید اسی لیے کینیڈا کے بعض علاقوں کو برف کا جہنم بھی کہا جاتا ہے۔ برف اور اتنی برف کہ الحفیظ علامہ۔ تاہم یہاں کے سرد ترین موسموں میں مقامی لوگوں کو آسانیاں فراہم کرنا اور زندگی کو سہل بنانا یہاں کی حکومتوں، اداروں اور پیشہ ورانہ ماہرین کا ایسا کارنامہ ہے جس کی جتنی تعریف بھی کی جائے کم ہے۔ کینیڈین حکومت نے جو انفراسٹرکچر بنایا اور جیسے نظام وضع کیے، اس پر آنکھ ششدر اور عقل حیران رہ جاتی ہے۔ سردیوں میں یہاں کا درجہ حرارت -40 سے -50 تک بھی چلا جاتا ہے۔ کینیڈا کی تاریخ کا منیمم ٹیمپریچر -63 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جو کہ 1947 میں کینیڈا کے گاؤں سنیگ میں ریکارڈ کیا گیا۔ جنوری کے مہینے میں یہاں ایوریج ٹیمپریچر -15 رہتا ہے۔ یہاں کی 3 بڑی جماعتیں لبرلز، کنزرویٹو اور NDP ہیں، جو سیاست کے افق پر نمایاں رہتی ہیں۔ لبرلز اقتدار میں آ جائیں تو ایسی قانون سازی کرتی ہیں کہ دنیا بھر کے لوگ یہاں آئیں، پڑھیں لکھیں، تجارت کریں اور کینیڈا کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں۔ کنزرویٹو آ جائیں تو صورتحال اس کے برعکس ہو جاتی ہے۔ کینیڈا میں فٹ بال کو بھی بہت پسند کیا جاتا ہے، اور اس کی فٹ بال لیگ دنیا کی دوسری بڑی لیگ ہے۔ دنیا کا خوبصورت ترین شہر وینکوور بھی کینیڈا میں واقع ہے۔ کینیڈا کے جھنڈے پر بنے ہوئے پتے کو بچپن سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، مگر میپل لیف کو آج پہلی بار ہاتھ میں لے کر اور چھو کر دیکھا تو اچھا لگا۔ یہ وہی میپل ہے جس کا شربت دنیا میں سب سے زیادہ کینیڈا بناتا ہے اور فروخت کرتا ہے۔ یہ جان کر بھی حیرت ہوئی کہ کینیڈا کا قومی جانور بیورس یعنی اود بلاؤ ہے۔ اسے فارسی میں سگ آبی کہا جاتا ہے۔ آسان اردو میں اسے پانی کا کتا بھی کہہ سکتے ہیں۔ کتا پانی کا ہو یا خشکی کا، اسے قومی اہمیت دینے سے پہلے کچھ غور تو کر ہی لینا چاہیے۔ کینیڈا ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ترقی یافتہ اور صنعتی ملک ہے۔ دنیا کے امیر ترین ممالک میں اس کا 16واں نمبر ہے۔ اس کی معیشت کا زیادہ تر انحصار قدرتی وسائل اور تجارت بالخصوص امریکہ کے ساتھ تجارت پر ہے، جس کے ساتھ کینیڈا کی طویل المدتی شراکت ہے۔ کینیڈا میں خواندگی کی شرح دنیا کے کسی بھی ملک کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے۔ اس کے نصف سے زیادہ شہری کالج ڈگری رکھتے ہیں۔
یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ دنیا کی 60% جھیلیں کینیڈا میں پائی جاتی ہیں۔ اگر تعداد کی بات کریں تو یہ 560 سے زائد ہیں۔ کینیڈا کے صوبے مینیٹوبا میں ایک چرچل نامی ایسا قصبہ ہے جس کے رہائشی کبھی بھی اپنے گھر اور گاڑیوں کو تالا نہیں لگاتے۔ ان کے خیال میں یہ عمل انہیں بھوکے قطبی ریچھوں سے بچنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ روس اور امریکہ کے بعد کینیڈا تیسرا ملک ہے جو خلا میں پہنچا۔ یونگی اسٹریٹ دنیا کی سب سے بڑی سڑک بھی کینیڈا میں ہی واقع ہے۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پورے کینیڈا کی آبادی ٹوکیو شہر سے بھی کم ہے، جو کہ 3 کروڑ 60 لاکھ ہے، جبکہ ٹوکیو میں 3 کروڑ 70 لاکھ افراد آباد ہیں۔ کینیڈا میں اکثریت عیسائیوں کی ہیں، مسلمان صرف 3% ہیں۔ غیر ملکیوں کا ذکر ہو تو سب سے زیادہ انڈین سکھ یہاں موجود ہیں، اس کے بعد پاکستانیوں کا نمبر آتا ہے۔ آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ امریکہ میں غیر قانونی طور پر رہنے والے سب سے زیادہ باشندے بھی کینیڈا کے ہی ہیں۔ تقریباً 93,000 کینیڈین ایسے ہیں جو کہ جنوبی سرحد کے ساتھ رہائش پذیر ہیں اور ان کے ویزوں کی مدت میعاد ختم ہو چکی ہے۔ پاکستان سے یہ وقت کے لحاظ سے 10 گھنٹے پیچھے ہے۔ کینیڈا کے 3 شہر رہائش کے لیے دنیا کے 10 بہترین شہروں میں شمار کیے گئے ہیں۔ اس فہرست میں شامل کینیڈا کے 3 شہروں میں وینکوور، کیلگری اور ٹورنٹو شامل ہیں۔ ان شہروں کی درجہ بندی بہترین صحت اور تعلیم کی سہولیات کے اعتبار سے کی گئی ہے۔ وینکوور کے منفرد اور بلند و بالا پہاڑوں اور سمندر کا امتزاج اسے بہت ہی دلکش بناتا ہے۔ اسٹینلے پارک، جو شہر کے وسط میں 405 ہیکٹر پر محیط ایک عوامی پارک ہے، اس میں صدیوں پرانے درختوں کے ساتھ ایک ساحلی جنگل ہے جس میں 700 سے 800 سال پرانے سرخ دیودار کے کھوکھلے درخت ابھی تک موجود ہیں۔ اس سے بھی زیادہ قدرتی نظاروں کے لیے 2.9 کلومیٹر طویل گروز گرائنڈ ٹریل پر ہائیکنگ ہے۔ اس ٹریل کو اکثر فطرت کی سیڑھی کا شاہکار بھی کہا جاتا ہے۔ اس ٹریل پر آپ کو متلی کا احساس ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ چوٹی پر پہنچیں گے تو وہاں کا نظارہ واقعی قابل دید ہے۔ چوٹی پر پہنچ کر وہاں بنے ریستوران سے کافی یا شراب کا گلاس لیں اور منظر میں گم ہو جائیں۔ آپ کو یہاں اتنے بڑے بڑے سٹورز نہیں ملیں گے، بلکہ یہاں مقامی خریداری کو فروغ دینے اور کمیونٹی کو سپورٹ کرنے والے سٹورز ہوں گے، اس لیے کیونکہ اس میں سب کا فائدہ ہے۔ کیلگری، یہاں کے رہائشیوں کے مطابق کیلگری ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جہاں بڑے بڑے شہروں کی سہولیات موجود ہیں، اور یہ کینیڈا کے دوسرے شہروں کے مقابلے میں رہائش کے لیے قدرے سستا ہے۔ یہ شہر آبادی کے اعتبار سے خاصا ڈائیورس ہے، جہاں 240 سے زیادہ قومیتوں کے لوگ اور 165 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ یہاں کی بزنس کمیونٹی بھی خاصی بڑی ہے، جہاں وائٹ کالر نوکریاں کرنے والے افراد کی بڑی تعداد موجود ہے۔ کیلگری کے لوگوں کے پاس دولت ہے اور انہیں اسے خرچ کرنا بھی آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موسم گرما کے مہینوں میں شہر کے وسطی اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں رش ملے گا۔ ٹورنٹو، یہ کینیڈا کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے۔ یہاں آپ کو ایک بڑے شہر کا ماحول بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ شہر انتہائی ڈائیورس ہے اور یہاں کی 51% آبادی غیر ملکی ہے۔ یہاں ٹورنٹو میں نئے کاروبار کرنے کی امنگ موجود ہے اور بڑے کاروبار جیسے اوبر، گوگل، فیس بک وغیرہ کے تو یہاں دفاتر ہیں ہی، لیکن نئے سٹارٹ اپ بھی پنپ رہے ہیں۔ گزشتہ چند سالوں میں یہ شہر شمالی امریکہ کا تیسرا سب سے بڑا ٹیکنالوجی کا گڑھ بن چکا ہے۔ صرف نیو یارک اور سلیکان ویلی اس سے آگے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔